بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج 20 اپریل 2021 اردو 7ویں جماعت کی سبق کا نام ہے ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے، جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کا آپ نکالیں گے کتاب کا صفحہ نمبر 14۔ صفحہ نمبر 14 پہ جو دوسرا اقتباس آتا ہے، وہاں سے میں پڑھتا ہوں۔ سائنسدانوں کے حساب سے ہر ملک کی خشکی کا ایک تہائی حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی ہر ملک میں کم از کم 33% علاقے جنگلات ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج خود ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 11% سے بھی کم علاقے میں جنگلات ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں موسموں کا چلن بدل گیا ہے، اور بارش کا نظام اس حد تک درہم برہم ہو گیا ہے کہ کسی علاقے میں خشک سالی ہوتی ہے اور کہیں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ ترقی میں تعمیر اور تخریب کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ترقی کے لیے ایسے طریقے بروئے کار لانے چاہیے جن سے تخریب کا پہلو بڑی حد تک کم ہو جائے۔ صنعتی انقلاب اور اس کے بعد ہونے والی سرگرمیوں سے ہمیں بے پناہ فائدے حاصل ہوئے۔ ہماری روزمرہ زندگی بڑی حد تک آرام دہ ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ہمیں بے شمار نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ سرسبز اور شاداب جنگل ویرانوں میں تبدیل ہو گئے، شہروں کی ہوائیں مسموم ہو گئیں، دریاؤں کا شفاف پانی پینے کے لائق نہیں رہا، ہوا اور پانی کی کثافت سے بہت ساری بیماریاں عام ہو گئیں۔ چنانچہ آج کل ہمارے سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی کی تلاش کر رہے ہیں جس سے ماحول پر کسی طرح کا برا اثر نہ پڑے، اور جو ٹیکنالوجی ہمارے ماحول سے ہم آہنگ ہو تک میں نے پڑھا، یہاں آپ نشان رکھیں گے۔ تو کہا جاتا ہے سبق میں کہ سائنسدان جو ہیں، جو سائنسی تجربے لوگ کرتے ہیں، کہ ان کے حساب سے ہر ملک کی 3 حساب اس پر پرس ملک اس پر خشکی ہند اخ تہائی گو مطلب 3 مز اخ حص جنگلات پر مشتمل ہے۔ اگر خشکی ہند کرو اس 3 حص دپا اخ حص گژھِ آسُن جنگلات، یعنی ہر ملک میں کم از کم 33% علاقے میں جنگلات ہونا ضروری ہے، کہ پرت ملکس مز گژھِ آسٕنۍ جنگلات 33%، کہ اگر زن نمو 100% کانٛہہ چیز تمہِ منٛز گژھِ آسُن 33% جنگلات۔ لیکن آج خود ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 11% سے بھی کم علاقے میں جنگلات ہیں، کہ ہمارے ملک میں اس وقت، یہ تو پہلے کی کتاب ہے، اس وقت کہا جاتا تھا کہ 11% جنگلات، لیکن اس وقت کی اگر صورتحال دیکھیں تو وہ بہت زیادہ مختلف ہے اس سے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جنگلات کاٹے جاتے ہیں، درختوں کی تعداد جو وہ کم ہو جاتی ہے، پیڑ پودوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، تو اس سے ماحول پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو منفی اثر اس کا یہ ہے کہ موسموں کی جو تبدیلی ہے وہ اس سے اثر انداز ہو جاتی ہے۔ موسم سے تبدیل، کہ جہاں بارش چاہیے ہوتی ہے تو وہاں خشک سالی ہو جاتی ہے، جہاں تھوڑا خشکی یا گرمی چاہیے تو وہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہو جاتی ہیں۔ مطلب جس علاقے میں بارش کی ضرورت نہیں ہے تو بارشیں پڑنے لگ جاتی ہیں، اور جس علاقے میں بارشوں کی ضرورت ہے وہاں پہ خشک سالی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چاہیے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر بارش چاہیے تو دھوپ ہوتی ہے، اور اگر دھوپ چاہیے تو بارش ہوتی ہے، لیکن یہ کیا کرایا خود انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ ترقی میں تعمیر اور تخریب کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، کہ انسان نے جب سے دھرتی پہ قدم رکھا تب سے بہت ساری منزلیں طے کی، بڑے بڑے فیکٹریاں بنائیں، کارخانے بنائے، باقی لحاظ سے بھی ترقی کی۔ لیکن ترقی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تعمیر بھی ہوتی ہے اور تخریب بھی ہوتی ہے۔ تعمیر کا مطلب ہے بنانا، اور تخریب کا مطلب ہے برباد کرنا، تباہ کرنا۔ تو دونوں طریقوں سے ترقی، ایک طرف سے ترقی تو ہوتی ہے، لیکن ترقی کے لیے ایسے طریقے بروئے کار لانے چاہیے جن سے تخریب کا پہلو بڑی حد تک کم ہو جائے، کہ
تَتھ حسابَس منٛز گژھِ اَسہِ ترقی کَرٕنۍ کہ یَتھ منٛز یہ بربٲدی تخریب یہ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ اس حساب سے ترقی بھی ہو تو اچھا ہے۔ صنعتی انقلاب اور اس کے بعد ہونے والی سرگرمیوں سے ہمیں بے پناہ فائدے حاصل کہ جب صنعتی انقلاب ہوا، صنعتوں کا وجود ہوا، صنعتیں، فیکٹریاں، کارخانے، یہ چیزیں بنی تو ان سے ترقی تو بہت ہوئی، لیکن ان سے نقصانات بھی بہت ہوئے، جیسے زمین کو ہموار کرنا پڑا، جنگلات کاٹنے پڑے فیکٹری لگانے کے لیے، کارخانے لگانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب اگر ایک طریقے سے ایک طرف سے ترقی ہوئی تو دوسری طرف سے نقصانات بھی بے پناہ ہوئے۔ بے پناہ کا مطلب بہت زیادہ۔ ہماری روزمرہ زندگی بڑی حد تک آرام دہ ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ہمیں بے شمار نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑا کہ ترقی تو ہوئی، زندگی میں آرام تو ملا، مگر ساتھ ہی جو نقصانات ہوئے ان کا بھی کوئی شمار نہیں ہے، ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ سرسبز اور شاداب جنگل ویرانوں میں تبدیل ہو گئے کہ بڑے بڑے جنگلات تھے، سرسبز جنگلات تھے، شاداب جنگلات تھے، تو وہاں پہ اب ویران ہوا، وہاں پہ جنگلات کا کہیں نام و نشان تک نہیں رہا۔ شہروں کی ہوائیں مسموم ہو گئی، جو شہروں میں سٹیز میں ہوائیں تھیں وہ تباہ ہوئیں، وہ خراب ہوئی، زہریلی ہوائیں بن گئی۔ اب شہروں کی بات نہیں ہے، اس طرح حالات ایسے چل رہے ہیں کہ گاؤں میں بھی، دیہات میں بھی جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے، تو اس سے گاؤں میں بھی جو ہوائی سلسلہ ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ہوائیں خراب ہو رہی ہیں، ماحول آلودہ ہو رہا ہے، بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں۔ پینے کا پانی جو ہے، جن دریاؤں کا، جن نالوں کا پانی ہم پیا کرتے تھے، آج ان میں کوئی چیز دھونا بھی مشکل لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، یا ہاتھ دھونا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو یہ ہوا اس سے ہمارے حالات پہ اثر۔ اب کچھ الفاظ اور ان کے ازداد ہیں۔ ازداد مطلب ضد: تعمیر، تخریب، خشکی، نمی، شاداب، ویران، کثافت، گندگی، بے پناہ، بہت۔ پھر کچھ الفاظ معنی ہیں: ایک تہائی، تین میں سے ایک حصہ، روزمرہ، روزانہ، تخریب، بربادی، تعمیر، بنانا، مسموم، زہریلی۔ پھر کچھ واحد جمع ہے: طریقہ، طریقے، سرگرمی، سرگرمیاں، نقصان، نقصانات، اثر، آثار۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کرو گے، ان الفاظ کو بھی اپنی نوٹ بک میں لکھو گے، کاپی میں لکھو گے اور یاد بھی کرو گے۔ خدا حافظ۔